آئیے اب میں آپ کو اپنی کہانی سناتی ہوں۔ جب میں اپنے ماضی کے جھروکے میں جھانکتی ہوں تو مجھے جو چیز سب سے پہلے یاد آتی ہے وہ ہے میرا اپنا گھر، جس کے ایک طرف اراولی کی پہاڑیاں تھیں اور دوسری طرف مٹی کے اونچے نیچے ٹیلے اور بیچ میں 4-5 گھر۔ ان میں سے 2 گھر جناب سعید انصاری صاحب کے تھے، جو کہ استادوں کے مدرسے کے پہلے پرنسپل تھے۔ ان 2 گھروں کے بیچ میں ایک کنواں تھا اور باقی زمین خالی پڑی ہوئی تھی، جس میں بعد میں انصاری صاحب کا اپنا گھر بنا اور ایک اسکول بھی قائم ہوا بچوں کے لیے، جس کا نام تھا نیو ایرا۔ وہ اسکول آج بھی اسی جگہ قائم ہے۔ ہمارے گھر کے برابر میں فیروزہ منزل تھی۔ فیروزہ منزل میں فیروزہ باجی اپنے 3 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ رہتی تھیں۔ اس گھر میں آج بھی فیروزہ باجی کے ایک بیٹے پرویز ہاشمی صاحب آج بھی وہیں رہتے ہیں۔ فیروزہ منزل میں بھی 2 گھر کرائے کے مکان کے تھے۔ ایک گھر میں ناصر مہدی صاحب رہتے تھے، جن کی بیوی شبو آپا کے نام سے جانی جاتی تھی۔ شبو آپا سید عابد حسین صاحب کی بھتیجی تھی۔ سید عابد حسین صاحب ذاکر صاحب اور پروفیسر محمد مجیب صاحب کے ساتھی تھے اور جامعہ کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ دوسرے گھر میں مدرسہ ابتدائی میں کے مطبخ میں کھانا پکانے والے مشتاق بھائی رہا کرتے تھے۔ اس وقت کی جامعہ میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا تھا اور سب لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہتے تھے۔ میرے گھر کے سامنے مٹی کے میدان کے پار ایک امرود کا باغ تھا اور ایک کھیل کا بڑا سا میدان تھا، جو آج جامعہ کا ہاکی گراؤنڈ ہے، اور اس کے پیچھے استادوں کے مدرسے کی عمارت تھی۔ سامنے ہی ایک کمرے کی کھڑکیاں بھی نظر آتی تھیں، جو آج جامعہ کی لائبریری ہے۔ وہ کمرہ دراصل میرے والد صاحب کا تھا، میرے ابو کا تھا۔ میرے والد صاحب جناب سید اقبال مہدی زیدی صاحب استادوں کے مدرسے میں حرفے کے استاد تھے۔ استادوں کا مدرسہ دراصل بنا ہی ایسے استادوں کو تیار کرنے کے لیے تھا جو کہ حرفے کے ذریعے اسکولوں میں بچوں کو تعلیم دے سکیں۔ گاندھی جی کی نئی تعلیم کا مقصد ہی یہ تھا کہ اسکولوں میں تمام مضامین کرافٹ یا حرفے کے ذریعے پڑھائے جائیں، تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ ہنر بچے سیکھ لیں اور ان کی آگے کی زندگی میں یہ ہنر ان کے کام آئیں۔ اس لیے استادوں کے مدرسے میں کئی طرح کے حرفے یا کرافٹ سکھائے جاتے تھے اور تعلیم ان کے ذریعے ہی دینے کی کوشش کی جاتی تھی، جیسے گتے کا کام، مٹی کا کام، چمڑے کا کام، تکلی چلانے کا کام وغیرہ۔ میرے ابو حرفے کا کام سکھاتے تھے۔ اکثر میں ابو کی انگلی پکڑ کر استادوں کے مدرسے میں چلی جاتی تھی، جہاں ابو مجھے کسی نہ کسی کرافٹ کے کمرے میں چھوڑ دیتے تھے اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے اور میں پورے دن وہاں کھیلتی رہتی تھی۔ کبھی میں لکڑی کے کمرے میں بیٹھی ہوئی لکڑی کے ٹکڑوں سے اپنا گھر بناتی، کبھی گتے کے حرفے کے کمرے میں بیٹھ کے ڈرائنگز بناتی، اور کبھی کبھی مٹی کے کرافٹ کے کمرے میں بیٹھ کر چھوٹے چھوٹے برتن بناتی، اور اکثر انہیں دوسرے برتنوں کے ساتھ آگ میں پکاتی بھی، جو برتن وہاں کے طلباء نے بنائے ہوتے تھے۔ جاتے وقت ابو مجھے اپنے ساتھ گھر لے جاتے تھے۔ تو یہاں سے میرا بچپن شروع ہوا، اس استادوں کے مدرسے میں کھیلتے کودتے۔ مجھے آج بھی اپنا ہرے رنگ کا ایک ڈبہ یاد ہے، ایلبو سونگ کا ڈبہ۔ ایلبو سونگ دراصل ایک پاؤڈر ہوتا تھا جس کو لوگ چائے میں ملا کر پیتے تھے۔ میرے ابو کو بھی وہ بہت پسند تھا، ابو بھی اس کو پیتے تھے۔ تو اس کا ایک خالی ڈبہ میرا تھا
مجھے آج بھی وہ ڈبہ یاد ہے. شاید اس وقت میری عمر 2.5-3 سال کی رہی ہوگی. ابو نے ریزرو بینک سے لا کر بہت سارے سکے اس ڈبے کے اندر رکھ دیے تھے اور انہی سکوں کی مدد سے انہوں نے مجھے گنتی اور حساب کرنا سکھایا تھا. چھوٹی سی عمر میں ہی حساب کرنے لگی تھی اور امی کے ساتھ جب بازار جاتی تو امی یا دکان والے کی حساب کرنے سے پہلے میں انہیں اپنا حساب کر کے بتا دیتی. سب لوگ حیران رہ جاتے اور میں بہت خوش ہوتی, بہت فخر محسوس کرتی. کچھ بڑی ہوئی تو جامعہ نرسری میں میرا داخلہ کرایا گیا, جو پہاڑیوں کے اس پار رجسٹرار آفس کے سامنے ہوا کرتی تھی. اونچی نیچی پہاڑیوں میں کی پگڈنڈیوں پر اچھلتی کودتی نرسری جاتی تھی, کبھی ابو کا ہاتھ پکڑ کر, کبھی کسی بڑے بہن بھائی کا ہاتھ پکڑ کر. نرسری میں ہماری ایک آپا جان تھی, مشیر آپا جان, جو بالکل امی جیسی تھی. ایک ممی باجی تھی جو بالکل باجیوں جیسی تھی. ایک عبداللہ بھائی اور ایک روشن لال بھائی تھے. وہ سب ہم سب بچوں کو بہت پیار کرتے تھے. ہماری نرسری کافی بڑی تھی. ایک طرف جھولے لگے تھے, اس کے سامنے ایک بڑی سی جگہ پہ ڈھیر سارا ریت پڑا ہوا تھا, جس میں دن بھر ہم بچے خوب کھیلتے, گھر بناتے, راستے بناتے. اس کے آگے کچھ سیڑھیاں تھیں اور اس سیڑھیوں کے پیچھے ایک تالاب تھا, اور اس تالاب کے برابر میں ایک بلڈنگ تھی جس میں چند کمرے تھے. پہلے کمرے میں ایک گول میز رکھی ہوئی تھی اور اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے اسٹول رکھے ہوئے تھے. ایک دوسرے کمرے میں گڑیا کا بڑا سا گھر اور بہت سارے کھلونے رکھے تھے. ایک کمرے میں ڈرائنگ کا بہت سارا سامان تھا, اور ایک کمرے میں تو چھوٹے چھوٹے پلنگ بھی تھے جن میں اکثر بچے سو جاتے تھے. سارے دن ہم جھولا جھولتے, کھیلتے, کودتے, تالاب میں نہاتے. ممی باجی ہمیں نہلاتی, ہمارے کپڑے بدلاتی, اور پھر ہم سب بچوں کو ایک ایک گلاس دودھ پینے کو ملتا, جو کہ ہم اس گول میز کے چاروں طرف بیٹھ کر پیتے. جھولا جھولتے, کھیلتے کودتے, کب چھٹی کا وقت ہو جاتا ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. ہمارے اس وقت جامعہ میں صرف ایک بس جاتی تھی, 18 نمبر بس. جو سڑک تھی وہ ہماری نرسری کے بالکل سامنے ہی تھی. جب وہ بس کا آنے یا جانے کا وقت ہوتا تو ہم سب بچوں کو اس دیوار پر بٹھا دیا جاتا, اور جیسے ہی ہم بچے اس بس کو دیکھتے تو ہم سب زور سے چیختے, او کلک کی بس, 18 نمبر بس. اس وقت تو بہت مزہ آتا تھا, لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں کرایا جاتا تھا. یہی نہیں, نرسری کے باقی سارے کام, دوڑنا, بھاگنا, ریت میں کھیلنا, نہانا دھونا, ڈرائنگ کرنا, ہر چیز کے پیچھے ایک مقصد تھا, بچوں کی ہمہ جہت نشو و نما, آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ. نرسری میں بہت سارے پھلدار درخت بھی تھے, اور اس کے بیچ میں پگڈنڈی کے طور پر راستے بنے ہوئے تھے. ہم سب بچے ایک دوسرے کی فراک یا شرٹ پکڑ کر ریل گاڑی کھیلتے تھے, اور شور مچاتے ہوئے, پورے ریل کی آواز نکالتے ہوئے, پوری پگڈنڈیوں پر پوری نرسری میں بھاگتے پھرتے تھے. آگے والا انجن, سب سے پہلا بچہ انجن ہوتا تھا, پیچھے والے بچے ڈبے ہوتے تھے. جہاں پہ کہیں تھوڑی سی بھی اونچائی ہوتی تو انجن بولتا کوشش, اور پیچھے ہم سارے بچے کہتے کوشش کوشش, جیسے بہت محنت کر کر, بہت کوشش کر کر ہم چڑھائی چڑھ رہے ہیں. مشکلات کو کوشش کر کے کیسے پار کیا جاتا ہے, زندگی کا یہ اہم سبق مجھے میری نرسری سے ہی ملا, جو مجھے آج بھی کام آ رہا ہے. ہر مشکل وقت میں کوشش کی وہ آوازیں آج بھی میرے کان میں گونجتی ہیں, اور پھر وہ مشکل پار کرنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. 6 سال کی عمر میں مدرسہ ابتدائی میں میرا داخلہ کرایا گیا. پہلی جماعت میں میرا داخلہ کرایا. ہر کلاس کے 2 سیکشن ہوتے تھے, الف اور ب, اے اور بی. اول الف کے استاد تھے جناب عثمان صاحب, اور اول بے کی استانی تھی جناب سروری صاحبہ. میری بڑی بہن
زورا یاسمین اسی اسکول میں چوتھی جماعت کی طالبہ تھی اور میں اپنی کلاس میں کم، باجی کی کلاس میں زیادہ پائی جاتی تھی۔ کبھی میں کہتی میں تو آپا جان کی کلاس میں بیٹھوں گی اور آپا جان کی کلاس میں بیٹھنے لگتی۔ تھوڑے دن بعد مجھے ماسٹر صاحب اچھے لگنے لگتے اور میں ان کی کلاس میں بیٹھ جاتی۔ تقریباً آدھا سال یہی طے کرتے گزر گیا کہ میں اس کلاس میں بیٹھوں کہ اس کلاس میں بیٹھوں۔ سردی کی چھٹیوں کے بعد جب اسکول دوبارہ کھلا تب کہیں جا کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اول الف یعنی کہ عثمان صاحب کی کلاس میں بیٹھوں گی اور باقی کا وقت میں نے وہیں گزارا۔ اول الف میں بیٹھنے کے اس فیصلے کی پذیرائی جس پیار و محبت سے عثمان صاحب نے کی تھی وہ مجھے آج بھی یاد ہے، جیسے میں نے کوئی بہت اچھا فیصلہ کیا ہو۔ نہ کبھی ماسٹر صاحب نے نہ کبھی آپا جان نے، اور حد یہ ہے کہ باجی کے استاد حشمت صاحب نے بھی کبھی مجھے کچھ نہیں کہا۔ جب میں باجی کی کلاس میں جاتی مجھے دیکھ کر مسکراتے، پیار کرتے اور کچھ نہ کچھ کام مجھے کرنے کے لیے دے دیتے۔ اس طرح ہنستے کھیلتے محبت و شفقت کی سائے میں آگے کی جماعتیں پار کرتی چلی گئی۔ اسکول میں ہونے والے سبھی پروگراموں میں حصہ لینا مجھے بہت پسند تھا۔ ابو کے سکھائے گئے حساب کی وجہ سے میں اس مضمون میں شروع سے ہی اچھی تھی اور شاید اسی وجہ سے سبھی استاد مجھے پسند کرتے تھے، یا شاید اس وقت کا ماحول ہی ایسا تھا کہ ہر بچے کو لگتا کہ ہمارے استاد ہم کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہمارے اسکول میں ایک چڑیا گھر تھا۔ اس چڑیا گھر میں ہرن، خرگوش، باراسنگا، چینی مرغیاں، طوطے، بطخیں اور طرح طرح کی چڑیاں تھیں۔ ہم بچوں کا خالی وقت اس چڑیا گھر یا اس چڑیا گھر کے آس پاس ہی گزرتا تھا۔ ہر کلاس کی باری لگتی تھی چڑیا گھر کی صفائی کرنے اور چڑیوں کو اور جانوروں کو کھانا کھلانے کی، جس کو ہم بچے پورے ہفتے انتظار کرتے اور بڑے شوق سے ہم اپنی باری اپنے کام کو سر انجام دیتے۔ ایک بچوں کی دکان بھی تھی جس میں کاپی، کتابیں اور پڑھائی سے متعلق سبھی سامان ملتا تھا۔ ایک بچوں کا خوانچہ بھی تھا جس میں تفریح کے وقت چھولے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ملتی تھیں۔ ایک سائنس کا میوزیم بھی تھا جس میں بڑے بڑے جاروں میں بڑے بڑے سانپ اور کیڑے مکوڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس سے ہمیں ڈر بھی بہت لگتا تھا لیکن مزہ بھی بہت آتا تھا دیکھنے میں۔ اکثر ہم لوگ اس میوزیم میں دیکھتے تھے۔ ساتھ ہی ہمارے اسکول میں ایک بچوں کا بینک بھی تھا جس میں بچوں کے اکاؤنٹ کھولے جاتے تھے اور باقاعدہ پاس بک، چیک بک بھی ہوتی تھی۔ اسکول کے ہر کام میں بچے شریک ہوتے تھے۔ ساتھ میں ایک ٹیچر استاد ضرور ہوتے تھے، جیسے میوزیم کا چارج جو تھا محبوب صاحب کے پاس تھا، بینک مفتی صاحب دیکھتے تھے، خوانچہ عبدالرشید صاحب دیکھتے تھے، بچوں کی دکان جناب حسیب صاحب دیکھتے تھے وغیرہ۔ لیکن اسکول کا سارا کام بچے ہی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے اسکول میں ایک بچوں کی حکومت بھی تھی جس میں صدر کے عہدے کے لیے باقاعدہ الیکشن ہوتے تھے۔ پوسٹر بنانا، تقریر کرنا، کنوینسنگ کرنا، سب کچھ بچے ہی کرتے تھے۔ ووٹ ڈالے جاتے اور کاؤنٹنگ میں بھی بچوں کی ذمہ داریاں لگائی جاتی۔ جو بچہ جیت جاتا وہ صدر بن جاتا اور جو ہار جاتا وہ وزیر اعظم بن جاتا، اور پھر دونوں مل کر اپنے کابینہ کے لیے اپنے وزیر چنتے تھے، جیسے وزیر کھیل، وزیر تعلیم، وزیر خوراک، وزیر خزانہ، وزیر آرائش وغیرہ۔ اس کام میں اساتذہ ان کی مدد کرتے تھے اور اس کابینہ کی حلف برداری کے لیے باقاعدہ ایک جلسہ بھی ہوتا تھا جس کو مسند نشینی کا جلسہ کہتے تھے، اور پھر اس کابینہ کے وزراء پورے سال اپنی ذمہ داریاں نبھاتے تھے۔ وزیر آرائش عام طور پر لڑکیاں بنتی تھیں۔ جب میں 7ویں کلاس میں تھی تو میں وزیر آرائش بنی تھی، اور اس سال اس پورے اسکول کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آئی تھی، جس کو میں نے بڑے شوق سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر انجام دیا۔ اگر آپ دھیان دیں، ان سبھی کاموں پر نظر ڈالیں
तो आपको समझ में आ जाएगा कि जामिया के मदरसा इब्तदाई में यहाँ के बच्चों को सभी तरह के तजर्बात करवाए जाते थे, अमली तौर पर करवाए जाते थे। एक और अहम सरगर्मी हमारे स्कूल की थी एक दिन का मदरसा। इस दिन मदरसे के सारा इंतज़ाम बच्चों के हाथ में होता था। सारे उस्ताद और हमारे प्रिंसिपल साहब और सारे कारकुनान सब लोग पिकनिक पे चले जाते थे। सदर साहब स्कूल के निगरान साहब बनते थे, सारे बच्चे टीचर्स भी बनते थे, और उसके अलावा ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क, चपरासी, हदी के खाकरोब भी बच्चे ही बनते थे। इस दिन की तैयारियां तकरीबन महीना भर चलती थी। पूरे स्कूल को सजाया जाता, संवारा जाता, मेज़ कुर्सियों के धब्बे रेगमाल से रगड़ रगड़ कर साफ़ किए जाते, क्लासों की धुलाई सफाई की जाती, मज़मून से मुताल्लिक़ चार्ट बनाकर क्लास सजाई जाती, लड़कियां साल भर टूटी हुई चूड़ियाँ जमा करती और एक दिन के मदरसे से पहले मोमबत्ती पर उनको गर्म कर कर उनको मोड़ मोड़ कर जंजीरें बनाती और अपनी क्लास को सजाती। सबसे अच्छी क्लास किसकी सजी या सबसे अच्छा उस्ताद कौन रहा, इसका फैसला करने के लिए उस्तादों के मदरसे के असातिज़ा को जज बनाया जाता। जब मैं 5वीं क्लास में थी तो मेरी क्लास के उस्ताद थे जनाब महबूब साहब, वही हमको रियाजी भी पढ़ाते थे। तो उस साल मुझे अपनी क्लास का रियाजी का उस्ताद बनाया गया। तकरीबन 1 महीना मैंने रिहर्सल के लिए अपनी ही क्लास को रियाजी पढ़ाई। इसकी तैयारी में महबूब साहब मेरी रहनुमाई करते रहे। सबक कैसे शुरू करना है, सवालात कैसे पूछना है, तलबा की तवज्जो अपनी तरफ कैसे मबसूल करना है, कैसे बच्चों को सबक में दिलचस्पी पैदा करना है, ये सारी चीज़ें मुझे महबूब साहब ने सिखाई। उस्तादों के मुकाबले में जब मुझे पहले इनाम से नवाजा गया तो वो खुशी मुझे आज भी याद है। और उस दिन मेरे उस्ताद महबूब साहब ने मुझसे कहा था कि मैं बड़ी होकर रियाजी की उस्तानी बनूंगी। एक दिन के मदरसे के अलावा हम तलबा के लिए जामिया की सरगर्मियों में हिस्सा लेने का एक दूसरा मौका जामिया का यौम तासीस था। यौम तासीस यानी 29 अक्टूबर, क्योंकि इसी दिन 1920 में जामिया की बुनियाद रखी गई थी। इसको मनाने के लिए जामिया में 3 दिन का एक तालीमी मेले का इनेकाद किया जाता था। जैसा कि नाम से जाहिर है, होता तो ये एक मेला ही था, लेकिन इसका मरकज़ तालीम ही था। जामिया नर्सरी से लेकर जामिया कॉलेज तक सभी तलबा इसमें बहुत जोश व खरोश के साथ इसमें हिस्सा लेते थे। उस वक्त जामिया की सड़कें कच्ची थीं। मेले की तैयारी के लिए पहाड़ियों से लाल लाल बजरी निकाल कर उन सड़कों पे बिछाई जाती थी। सारी इमारतों पे सफ़ेदी होती थी, बिजली के कुमकुमे लगते थे और पूरी जामिया एक दुल्हन की तरह सजाई जाती थी। साथ ही खाने पीने की दुकानें लगती थीं और हमारे नए कपड़े बनते थे और जामिया के सभी तलबा, असातिज़ा, दूसरे कारकुनान और कम्युनिटी के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। जामिया के दोनों स्कूलों में नुमाइशें लगाई जाती थीं, जिसका सारा इंतज़ाम स्कूल के बच्चों के हाथ में होता था। चार्ट बनाना, मॉडल बनाना, फिर न सिर्फ उनको सलीक़े से सजाना बल्कि देखने आने वाले लोगों के सामने उनकी वजाहत करना भी बच्चों का ही काम था। उसकी रहनुमाई में असातिज़ा ज़रूर शामिल रहते थे, लेकिन काम सारा बच्चे ही करते थे। शुरू साल में ही हर क्लास एक प्रोजेक्ट ले लेती थी, उसके ऊपर पूरा काम किया जाता था और जो मालूमात हासिल होती थी उसको मेले के दिनों में अपनी क्लास में सजाया जाता था। जामिया और जामिया वालों के लिए ये दिन ईद के दिन होते थे। ये सिलसिला 1984 में हमारी वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के कत्ल 31 अक्टूबर के बाद बंद हो गया। कई साल तक इस मौके पर लगने वाले मेले को बंद कर दिया गया, लेकिन यौम तासीस का जलसा और स्कूलों में नुमाइश का सिलसिला जारी रहा। मगर फिर
2004 میں جب پروفیسر مشیر الحسن صاحب ہمارے شیخ الجامعہ بنے تو یہ سلسلہ ایک بار پھر زور و شور سے شروع ہو گیا۔ پروفیسر مشیر الحسن صاحب کا تعلق جامعہ سے پرانا تھا۔ ان کے والد صاحب پروفیسر محب الحسن صاحب جامعہ کے شعبۂ تاریخ میں سے منسلک تھے، اس لیے مشیر صاحب کا بچپن جامعہ ہی میں گزرا۔ گو ان کی پڑھائی جامعہ سے باہر ہوئی، لیکن پڑھ لکھ کر وہ بھی جامعہ کے شعبۂ تاریخ میں آ گئے۔ ان کا شمار مشیر صاحب کا شمار دنیا کے جانے مانے ماہرین تاریخ میں ہوتا ہے۔ مشیر صاحب چونکہ جامعہ سے ہی تعلق رکھتے تھے، یہاں کی روایات سے واقف تھے، اس لیے شاید انہوں نے نہ صرف تعلیمی میلے کا یہ سلسلہ جو بند ہو گیا تھا ایک بار پھر سے شروع کیا، بلکہ جامعہ کو آگے بڑھانے کے لیے بھی بہت سارے کام کیے اور اس کو تمام دنیا سے روشناس کروانے میں اہم کردار ادا کیا۔ جامعہ کے معیار کو بلند کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جامعہ کی ظاہری شکل کو بھی سنوارا۔ آج جو جامعہ میں خوبصورت عمارتیں، لان، فوارے، گیٹ آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب مشیر صاحب کی دین ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے، مگر جامعہ کی تاریخ میں مشیر الحسن صاحب کا نام سنہری الفاظ میں لکھا جائے گا۔ میرا داخلہ تو مدرسہ ابتدائی میں ہوا تھا، جو کہ 1 سے 5ویں جماعت تک تھا، مگر میرے سامنے ہی یہ جامعہ مڈل اسکول بنا اور اب یہاں 8ویں جماعت تک ہیں۔ 9ویں جماعت میں ہم جامعہ سینئر سیکنڈری اسکول میں پہنچے، جو اس سے پہلے مدرسہ ثانوی کہلاتا تھا، اور یہاں پر 9ویں سے 11ویں کلاسز ہوتی تھی۔ اسی زمانے میں کوٹھاری کمیشن 1964-66 کی سفارشات کے تحت 10+2+3 نظام شروع ہوا۔ میں اس نظام کے 2nd بیچ کی طالبہ ہوں۔ اس سے پہلے 9ویں جماعت میں ہی بچوں سائنس، کامرس اور آرٹس میں بڑھ جاتے تھے، لیکن اس نئے نظام میں 9ویں اور 10ویں میں ہمیں سارے مضامین پڑھنے ہوتے تھے، اور 11ویں سے پھر یہ ہم الگ الگ ہوتے تھے۔ اب ہم بڑے اسکول میں آ گئے تھے، نئی بلڈنگ، نئے استاد، مگر ماحول وہی پرانا تھا۔ یہاں ہمیں ریاضی نیر عالم صاحب نے پڑھائی۔ ان کے سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا تھا، ہر چیز ذہن میں بٹھا دیتے تھے۔ فزکس کے استاد یوسف صاحب تھے، جو عام طور پہ پاپا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ فزکس کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارے لطیفے اور چوپائیاں سناتے جاتے، اور اس بیچ فزکس کے مشکل تصورات اور ڈیریویشن بھی سمجھا دیتے۔ کیمسٹری ملکس، ویسے تو ہم سارے بچے پاپا سے ڈرتے بھی بہت تھے۔ اس کیمسٹری ملک سرور صاحب پڑھاتے تھے، اور بائیولوجی روشن لال گپتا صاحب۔ گپتا جی ہر چیز پڑھانے کے بعد ہم سے پوچھتے سمجھ آیا؟ ہم کہتے جی آیا، لیکن وہ پھر دوبارہ سمجھاتے، یہاں تک کہ کلاس کا ہر بچہ کہتا سر سمجھ میں آ گیا، تب کہیں جا کر وہ آگے بڑھتے۔ اس کے علاوہ کامرس ہمیں محمد اختر صدیقی صاحب نے، اکنامکس مصطفیٰ صاحب نے، سیوکس مشتاق صاحب نے، انگریزی شکیل اللہ صاحب نے، ہسٹری برکت علی فراق صاحب نے، ڈرائنگ فاطمہ عبداللہ صاحبہ وغیرہ نے پڑھائی۔ ریاضی میرا پسندیدہ مضمون تھا، اس لیے میرا زیادہ وقت ریاضی کے سوالات کو حل کرنے میں ہی گزرتا تھا۔ 12ویں جماعت فرسٹ کلاس میں کرنے کے بعد میں نے جامعہ کالج میں BSc میتھس آنرس میں داخلہ لیا۔ جب میں نے 11ویں میں میتھس لیا تھا تو میرے دل میں ایک خواہش انجینئر بننے کی بھی تھی، کیونکہ میرے بڑے بھائی انجینئر تھے اور میں بھی چاہتی تھی کہ میں بھی انجینئر بنوں، مگر اس وقت جامعہ میں انجینئرنگ نہیں تھی اور میں جامعہ سے باہر جانا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا میں نے جامعہ کالج میں BSc میں داخلہ لیا۔ شاید میرے دماغ میں میرے بچپن کے استاد، 5ویں جماعت کے استاد محبوب صاحب کی بات بھی کہیں چپکی ہوئی تھی کہ میں بڑے ہو کر ریاضی کی استانی بنوں گی۔ BSc کے بعد B.Ed کرنے کے بعد میں اپنے ہی اسکول جامعہ مڈل اسکول میں جب آئی تو اس وقت میرے بہت سارے استاد مجھے وہاں ملے، موجود تھے وہ لوگ، انہوں نے اسی شفقت اور اسی محبت سے مجھے
اپنے ہاں بلایا، اپنے ساتھ مجھے کام کروایا اور اسی طرح میری رہنمائی کی جیسے وہ لوگ بچپن میں کرتے تھے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ چلتے چلتے نرسری کی نظم کوشش دہراتے ہوئے میں آج یہاں اس مقام تک پہنچی ہوں، اور آج اسی استادوں کے مدرسے میں جس میں میرا بچپن کھیلتے کودتے گزرا ایسوسیٹ پروفیسر کا حیثیت سے کام کر رہی ہوں، اور شاید اسی لیے اس کالج یا پوری جامعہ سے ایک الگ قسم کا لگاؤ رکھتی ہوں۔ یہ احساس کہ یہ میری جامعہ ہے، یہ میرا گھر ہے، یا میں خود جامعہ ہوں، میرے اندر سمایا ہوا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ یہ احساس جامعہ سے تعلق رکھنے والے سبھی لوگوں میں پایا جاتا ہے، اس لیے ہم سب شکریہ جامعہ مجھے میرے ابو کی انگلی پکڑ کر یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ اب جب جامعہ اپنے 7 سالہ جشن منا رہی ہے تو اپنے بچپن میں گایا جانے والا نغمہ میری زبان پر ہے، جامعہ رقص کنا ہو کہ تیری عید ہے آج۔ بہت شکریہ۔